Well, today we're going to be having a hum from Syed Tahir Imani, an interview of Zahid Rafiq Butt, who is the Secretary of Information from Sindh, PMLN, with Waqar Ahmed's problem regarding Pakistan Consulate in Chicago, and we're going to have an open discussion and some emails from our listeners. Excellent, excellent. First of all, excuse me. This mic's kind of loud, actually. All right, let me introduce you. You are our new volunteer, Right. Sundar Siddiqui. Right. Here for us for our first show. Hopefully you'll be here for next shows too. Inshallah. Inshallah. All right, let's move on. And first of all, hey, our lines are open? Yes, our lines are open, but we would like you guys to refrain to call while we're interviewing. Numbers are 773-792-1240. Once again, it's 773-792-1240. Excellent. All right. Let's move on to میرے مولا کرم ہو کرم 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 تجھ سے فریاد کرتے ہم تجھ سے فریاد کرتے ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تو ہی ہے مالک دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان ہم تیرے در سے جائیں کہاں سب کی سنتا ہے تو ہی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بے قصوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے طوفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تجھ سے فریاد کرتے ہم تجھ سے فریاد کرتے ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم ایکچولی سٹی گورنمنٹ اس تمام چیزوں کی ذمہ دار ہے چاکیواڑا PS 110 200 ارب روپے کا انفراسٹرکچر ہم نے اس شہر میں لگایا ہے انہوں نے ایک ہی چیز کو بنایا کہ کسی روڈ ہی نہیں ان کا مستقبل ہے اور اس علاقے کے لوگ اب تک پاکستان کا سب سے گندا ترین پانی پی رہے ہیں لیکن بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے یہ کب تک پیتے رہیں گے سٹی ناظم مصطفیٰ کمال صاحب ان کے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہے آپ کو معلومات ہی نہیں ہے اس بارے میں اور آپ کو بالکل بھی اس کی انفارمیشن نہیں ہے 60 لاکھ گیلن پانی میں نے پہنچایا ہے اس ہفتہ گورنمنٹ نے پہنچایا ہے MQM کے میئر نے پہنچایا ہے ابھی آپ لوگ سن رہے تھے اگلے ویک کے پروگرام کی جھلکیاں جو کہ ہے انٹرویو بٹوین مصطفیٰ کمال سٹی ناظم آف کراچی اینڈ حبیب جان ممبر آف PPP چاکیواڑا سے 110 Okay, PS 110, I guess he contested from over there. He's a member of PPP. And what was before that? It was منی ہمارے جو ہر دفعہ کے ساز اور آواز کے انچارج ہیں وہ کراچی سے انہوں نے ہم ہمیں سنائی تھی. Okay, and so Umar, what's next?
نیکسٹ از زاہد رفیق بٹ صاحب کا انٹرویو، جو کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی آپ کو میں نے اس کی ایڈ سنایا تھا، تو جو کہ سیکریٹری آف انفارمیشن ہے صوبہ سندھ کے، اور پی ایم ایل این نون کے، نواز تعلق شریف ہے کے، پی ایم ایل نون کے. میرے خیال سے لاسٹ ٹائم ہم لوگوں سے ایک غلطی ہو گئی تھی، وہ یہ کہ ہم لوگوں نے ان کو ایز اے سیکریٹری آف پبلیکیشن انٹروڈیوس کروایا تھا، بٹ دیٹ وازنٹ ٹرو. ہی از ایکچولی سیکریٹری آف انفارمیشن آف سندھ فرام پی ایم ایل این. سو لیٹس پلے دیٹ انٹرویو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ لائن پہ تشریف رکھتے ہیں زاہد رفیق بٹ صاحب، جن کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ سے. یہ سیکریٹری انفارمیشن ہیں صوبہ سندھ کے. ہم ان کی نہایت مشکور ہیں کہ انہوں نے طبیعت کی خرابی کے باوجود، اور یہ ہاسپٹلائز ہیں اور ہاسپٹل سے انہوں نے ہمیں وقت دیا ہمارے اوورسیز پاکستانی آرگنائزیشن کے ریڈیو پروگرام اسٹیج ہمارا سیاست تمہاری کے لیے. السلام علیکم زاہد رفیق بٹ صاحب. وعلیکم السلام جی. زاہد رفیق بٹ صاحب، آپ سے سوال یہ ہے، مسلم لیگ اور ٹرپل پی کے درمیان وعدہ خلافیوں کی داستان میں عوام اس بچے کی مانند سہمے ہوئے ہیں جیسے اماں اور ابا کی لڑائی کے درمیان بچہ دودھ مانگنا بھول جاتا ہے. آپ جمہوریت کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹیلی فون کال پہ لیا. میں اپنے امریکہ میں سننے والے تمام پاکستانیوں کو اور تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یہ بالکل افسوس کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کرنے کے باوجود جو ہے یہ معاملہ ہمارا آگے نہیں چل سکا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون کا جو اتحاد ہے وہ غیر فطرتی اتحاد ہے، اس لیے کہ مسلم لیگ کے جو ووٹر ہیں وہ ہمیشہ اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ مسلم لیگ کو پڑتا رہا ہے. لیکن ملک میں ایک ڈیموکریسی کے لیے ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کو سائن کیا تھا، لیکن افسوس ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کرنے کے بعد جو ہے ان وعدوں پر عمل نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے آج بھی پاکستان جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے. زاہد رفیق بٹ صاحب، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا آپ کی پارٹی پنجاب کی پارٹی بن کر نہیں رہ گئی ہے؟ لیکن یہ کہنا تو بالکل غلط ہوگا کہ ہماری پارٹی پنجاب کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ یاد کریں تو ایک وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے پورے پاکستان میں سوائے سندھ کے علاوہ کہیں بھی نہیں تھی. اور پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ ضرور ہے کہ دو صوبوں میں ہمیں اتنا مینڈیٹ نہیں مل سکا، جبکہ ہمیں پنجاب میں فرنٹیئر میں ہمیں جو ہے وہ مینڈیٹ ملا ہے. لیکن یہ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ پاکستان میں موجود نہیں تھی اور ہم 8-9 سال تک ڈائریکٹ پرویز مشرف کی آمریت کا جو ہے وہ ہم نے مقابلہ کیا اور ہم ہٹ لسٹ پر تھے، اور ہم اپنے ووٹرز کو اس طریقے سے کنوینس نہیں کر سکے جس طریقے سے دیگر پارٹیاں کامیاب ہوئی ہیں. اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی اس لیے بھی ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ایک سمپیتی کا جو ووٹ ہے پورے پاکستان میں، ایک ہمدردی کا جو ووٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے. لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ پاکستان میں کہ پیپلز پارٹی کو صرف سندھ سے ووٹ ملے تھے اور پنجاب سے اور دیگر علاقوں سے جو ہے وہ ووٹ نہیں ملے تھے. تو کیا پیپلز پارٹی جو ہے کیا خالی سندھ تک محدود ہوتی تھی؟ ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب دوبارہ الیکشن ہوں گے تو ہمیں امید ہے اور عوام پر یقین ہے کہ ہم چاروں صوبوں میں جو ہے منزل حاصل کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام کے باوجود صدر یا صدارتی محل سے ڈکٹیشن ہو رہی ہے، اسے ہم کون سا نظام سمجھیں؟ لیکن یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پارلیمانی نظام کی جو ہے وہ حامی رہی ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام جو ہے اس کو تقویت دی جائے اور پارلیمانی نظام ہی پاکستان میں کامیاب ہو. اور افسوس ہے مسٹر آصف علی زرداری پہ بہت زیادہ افسوس ہے کہ انہوں نے اپنی اسپیچز میں کہا تھا کہ وہ 58(2) بھی ختم کر دیں گے، ترمیم لے آئیں گے. اور ہمیں افسوس ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے